جانتے ہوں گے مختلف چینلز کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے کہ ظہیر کی جو چیٹ ہے وہ پکڑی گئی، اور وہ چیٹ جو ہے اس میں جس طریقے سے مہدی کاظمی صاحب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ کم سن بچی کے ساتھ ملاقات کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ جو پری ریسٹ بیل ہوتی ہے، جو عبوری ضمانت ہوتی ہے، وہ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے مقدمے کی پیروی کرنا اور اپنی بے گناہی ثابت کرنا۔ اگر ملزم اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دے، بیسیکلی یہ عدالت کی طرف سے دیا جانا والا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہوتا ہے، اور یہ صرف انوسینٹ پرسن کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ملزم اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دے اور جو کمپلینٹ ہے اس کو تھریٹ کرنا شروع کر دے اور اس کا مس یوز کرنا شروع کر دے، تو وہ ضمانت کا حقدار نہیں رہتا۔ اس چیٹ کے ذریعے ان کی ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہے۔ وہ سازش کیا ہے؟ وہ سازش یہ ہے کہ پری ریسٹ بیفور ریسٹ بیل کروا کے بچی کو ڈرانا دھمکانا، اس کو ورگلانا، جس طریقے سے یہ پہلے کرتے آئے ہیں، اور دارالمان تک ایکسیس حاصل کرنا، اور پولیس اور میڈیا کو مینیج کرنا، پولیس کے لوگوں کو مینیج کرنا، اور مہدی کاظمی صاحب کو تھریٹ کرنا، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ چیٹ آپ کی سامنے آ گئی۔ کسی طریقے سے ملزم کا جو نامزد ملزم ہے مقدمے کا، اس کا ڈائریکٹلی کمپلیننٹ سے رابطہ کرنا مناسب نہیں ہے، اور وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس کے اوپر عدالت جو ہے اس کی ضمانت خارج بھی کر سکتی ہے، اور اس کے اگینسٹ مزید کارروائی ہو سکتی ہے کہ اس نے عدالت سے لی گئی سہولت کا مس یوز کیا ہے۔ تو ابھی کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ بچی کو ہراساں کیا جانے والا ہے، کہ جب سے یہ خبر چلی کہ بچی اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہے، اور ان لوگوں نے بیک ڈور جو ہے وہ ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو نہیں ملی، اور اس لیے اب یہ اپلیکیشن دینے کا سوچ رہے ہیں، اور جو کہ ہفتے والے دن یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی۔ اور میڈیکل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میڈیکل کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ابھی تک اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن نہیں آیا۔ جیسے اس کے اوپر کوئی مناسب ڈیسیژن آئے گا آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو ڈے ون سے میں نے تو یہی کہا تھا کہ میڈیکل جو ہے وہ مینڈیٹری پروویژن ہے، اس پہ عدالت نے الاؤ کرنا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتے۔ تو میری اسیسمنٹ کے مطابق تو میڈیکل جو ہے وہ الاؤ ہوگا۔ اور یہ جو سازش بے نقاب ہوئی ہے ملزم ظہیر کی، اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو اس نے ان کا پورا کنڈکٹ شو کر دیا کہ کس طریقے سے یہ بچی کو ہراساں کرتا رہا۔ جو شخص بچی کے والدین کو، اور یہ انتہائی شاطر اور کلیور مجرم ہے، میں اس کو مجرم کہوں گا، ملزم بھی نہیں، میں اس کو مجرم کہوں گا۔ یہ جو اس میں میسیج کر رہا ہے بابا، یہ جسٹ ایک اپنا انویسٹیگیشن پرپز جو ہے اس میں اپنے آپ کو انوسینٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے، اور انڈائریکٹلی مہدی کاظمی صاحب کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں اس میں یہی کہوں گا کہ اس کی بیل جو ہے وہ ڈسمس ہونی چاہیے 17 اگست کو، تاکہ یہ مزید پراسیکیوشن کا مذاق نہ بنا سکے، اور اس طرح کا ملزم جو ہے وہ گواہوں کے لیے اور کمپلیننٹ کے لیے اور بچی کے لیے جتنی دیر باہر رہے گا وہ خطرناک ثابت ہوگا، اور وہ بچی کو ورگلائے گا، پھسلائے گا، اور اسی طریقے سے ہراساں اور تھریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی اٹینشن جو ہے وہ اپنے والدین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور اسی طریقے سے مس یوز کرے گا عدالت سے ملنے والی سہولت کا۔ تو عدالت کو ایسے ملزمان کی جو سہولت ہے وہ نہیں دینی چاہیے پری ریسٹ بیل، اور بیسیکلی اور اس کا ساتھ جو ہے وہ سندھ پولیس دے رہی ہے، کیونکہ وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کر رہی اور جان بوجھ کے ڈیلنگ ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں۔ تو یہ تو اس نے افینس کیا ہے، یہ تو بڑا ہی سیریس نیچر کا ہے کہ ضمانت کروا کے بچی کے والدین سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے چکر لگانے شروع کر دیے، جو کہ انتہائی ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے، اور سندھ پولیس کو اس کو وارن کرنا چاہیے، اور یہ کنڈکٹ عدالت کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے ایک پراپر پروگریس رپورٹ بننی چاہیے، اور یہ جو اس نے چیٹ کی ہے اس کا پراپر فرانزک کرانا چاہیے، اور کرا کے اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنا چاہیے کہ اس نے کس طریقے سے ضمانت کروانے کے بعد مختلف طریقوں سے بیک ڈور رابطے کرنے کی کوشش کی اور ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ میں ایٹ دی اینڈ یہی کہوں گا کہ ان کی ضمانت خارج ہونے چاہیے، اور جس طریقے سے اب یہ معافیوں پہ آنے والا ہے، اسی طرح سے وہ یوٹیوبر بھی معافیوں پہ آنے والے ہیں، جو کہ اب چینلز پہ بیٹھ کے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کورٹ میرج بنے، کیونکہ ہمارا
بیان تھا کہ کورٹ میرج کا قانون غیر شرعی ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ قانون پاس کروانا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ پر امید رہیں، مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے اس کیس میں بڑی محنت کی ہے لگن کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے مزید انجام تک لے کر جائیں گے، اور یہ ایک لینڈ مارک کیس بنے گا، اور مختلف بکس میں یہ کیس پڑھایا جائے گا کہ 361 اور 363 اور 375 اور 376 کیسے ملزمان کے اوپر لگتی ہے، اور کیسے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، اور کس طریقے سے یہ لوگ چائلڈ میرج کو پروموٹ کرتے ہیں، اور بعد میں ضمانتیں عدالتوں سے لے کر کس طریقے سے تین عدالتوں سے جھوٹ بول کر ضمانتیں لی جاتی ہیں، اور یہ ہائیڈ اینڈ سیک والا پروسیجر چل رہا ہے۔ اور عدالتوں پولیس کو چاہیے کہ اس کا تمام پریویس کنڈکٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ بنا کے عدالت میں سبمٹ کریں، اس نے کون کون سی عدالت سے جھوٹ بول کر ضمانت کروائی، اور اب ضمانت موجودہ عدالت سے لینے کے بعد اس کا کنڈکٹ کیا۔